یہ بتائیے کہ یہ فیک نیوز کیسے پھیلاتے ہیں؟ اچھا سر، جو فیک نیوز کا ایک عمل ہے، اب تو خیر سر ہم فیک نیوز سے لڑ رہے ہیں، لیکن اب ماضی میں ہمارا اس معاملے میں ایک منفی رول اب تلافی کر رہے ہیں جی اب تلافی کر رہے ہیں، اب تو گداؤ کی. لیکن سر جو فیک نیوز ہے یہ کبھی بھی ایسے نہیں پھیلتی جیسے ہمارے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ایک بندے نے ایک افواہ اڑائی، اس نے ایک پیج پر ڈالی اور ہزاروں لوگوں نے شیئر کرنی شروع کر دی. ایسے نہیں ہوتا. اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ نے نیوز کا ایک اوریجنیٹر تلاش کرنا ہے، ایک ایسے بندے کو راضی کرنا ہے جو کہ اس خبر کو پھیلائے گا. اس خبر کے اوپر پراپر آپ کی پلاننگ ہوگی کہ یار ہم نے اس خبر کو کس آڈینس تک لے کر جانا ہے، کیسے لے کر جانا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا. اب اس کا جو اوریجنیٹر ہوتا ہے وہ انٹریسیبل بنانا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی فیک پیج کا استعمال کرتے ہیں، کوئی فیک اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کبھی بھی وہ جو اوریجنیٹر ہے وہ پکڑا نہ جا سکے. اس کے بعد دوسرے لیول پر آپ اسپریڈرز کو انگیج کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی سوشل میڈیا فین فالوئنگ ہے اور یہ کنٹینٹ کو آگے پھیلا سکتے ہیں. لیکن یہ جو اسپریڈرز ہیں ان کی بھی اپنی شناخت کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے کہ یہ کوئی فین پیجز ہوں گے، کوئی ادھر ادھر کے رینڈم پیجز ہوں گے جن کا مطلب لوگوں کو پتہ ہے لیکن اتنا نہیں پتہ. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اوریجنیٹر سے خبر آتی ہے، یہ جو اسپریڈرز ہیں یہ اس خبر کو اپنے سرکل میں پھینکنا شروع کرتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر آپ کریڈیبل سورسز کو انگیج کرتے ہو. کریڈیبل سورسز سے یہاں مطلب یہ ہے کہ ایسے یوٹیوبرز ہوں گے جن کی بڑی فین فالوئنگ ہے، ایسے انفلوئنسرز ہوں گے سوشل میڈیا کے جن کو لوگ پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوں گے جو کہ مطلب کہنے کو صحافی ہیں یا صحافت کے لوادے میں انہوں نے اڑا ہوا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہی خبر وہ کریڈیبل سورسز جو سی ہیں اسپریڈرز کا بیانیہ استعمال کر کے اپنے چینل سے نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس ایک پلازیبلٹی ہوتی ہے کہ فرض کیا وہ پکڑے جائیں تو وہ کہیں یار دیکھیں میں نے تو فلانے بندے کے اکاؤنٹ پر دیکھا تھا نا، یہ میں نے تو خبر نہیں دی. یا ایسے ہوگا کہ وہ اس خبر کے اوپر لکھ دیں گے از اٹ ٹرو، اور عام لوگ جو سے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک نیکسٹ گروپ انگیج کیا جائے گا سپر اسپریڈرز کا، کہ یہ مطلب 4 سٹیپس ہیں. اب جو سپر اسپریڈرز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کریڈیبل سورسز کی بنا کر خبر پیش کریں گے کہ فلانے صحافی نے یہ والی خبر بولی تھی اس لیے یہ والی خبر سچ ہے. تو وہ جو شروع والا اوریجنیٹر ہے وہ پھر کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ جو کریڈیبل آڈینس ہے اور اس کے آگے جو میس اسپریڈرز ہیں وہ پھر خبر کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو خبر ہے وہ عام عوام میں آتی ہے. اب جب عوام اس خبر کو دیکھتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یار یہ تو کسی صحافی نے اوریجنیٹ کی ہے. جب تحقیقاتی ایجنسیاں اس صحافی کے پاس جاتی ہیں تو حالانکہ وہ ان ٹچ ہوتا ہے، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ خبر کیوں چلائی ہے، کس کے کہنے پہ چلائی ہے، کہاں سے چلائی ہے، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے تو فلانے اکاؤنٹ سے دیکھی تھی، آپ اس اکاؤنٹ کو پکڑیں. جب آپ اس اکاؤنٹ تک پہنچتے ہیں وہ اکاؤنٹ ہی جعلی ہوتا ہے. تو یہ پورا فیزز میں یہ پورا کام کیا جاتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ یا 2 بندے کرتے ہیں، اس کے لیے پورا آپ کو نیٹ ورک چاہیے. وہ نیٹ ورک اسٹیبلش ہوتا ہے، اس پہ پراپر پلاننگ ہوتی ہے، ہوم ورک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ نیوز پھیلتی ہے. اچھا عمر چیمہ صاحب، یہ جو پنجاب والا واقعہ تھا اس کو آپ نے پہلے کیسے رپورٹ کیا اور بعد میں پھر آپ کی ٹرولنگ ہوتی رہی، یہ کیا ہوا؟ صافی صاحب میں اصل میں اتفاق اسے کہیے گا کہ جب یہ چیز سوشل میڈیا پہ ان پرٹیکولر جو ٹویٹر پر ہے اس پہ آئی ہے تو مجھے اس سے کوئی 1 دن پہلے سے پتہ تھا کہ یعنی کہ کوئی انسیڈنٹلی مجھے کسی نے بتایا جی کہ کوئی ریپ کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ ادھر کالج میں کوئی ریپ کا انسیڈنٹ ہوا ہے. اور میں نے پولیس سے پوچھا، اور پولیس والے ٹو دیر کریڈٹ وہ آلریڈی اس پہ کافی کام کر چکے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی یہ سنا ہے، یہ بات سوشل میڈیا پہ آئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ گارڈ نے ریپ کیا ہے. تو ہم نے ابھی تک تمام تھانے اپنے چیک کیے ہیں، 15 جو ریسکیو 1122 ان کو بھی چیک کیا ہے، 15 پہ چیک کیا ہے کہ کوئی ادھر سے کوئی ایسی کوئی رپورٹ نہ ہوا ہو. ہم نے جو تمام گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ بھی چیک کر لیے ہیں کہ عام طور پہ اس طرح کے جو میڈیکو لیگل کیسز ہیں لوگ وہ سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں. اور پھر کسی نے ایک اور پرائیویٹ ہاسپٹل کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے وہ بھی چیک کر لیا ہے، ایون وہ جو گارڈ ہے ہم نے اس کو بھی لے آئے ہیں، اور اس سے جو انویسٹیگیشن کی ہے ابھی تک لگ نہیں رہا کہ ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں کو پہلے سے تھیں. تو جب میں نے جس دن یہ چیزیں چلی ہیں منڈے کو میرے اہل زیادہ ایمپلیفائی کی ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں جو میں نے پوچھا وہ سنڈے کو پوچھا. اب منڈے کو میں نے دیکھا کہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے، انہوں نے بھی کی ہوئی تھی، اور یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اس کیمپین کا حصہ تھے. اسی طرح جس طرح فرحان نے بات کی کہ کئی لوگ یہ دیکھتے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اچھی نیت سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ واقعی درست ہے یا نہیں ہے.
تو میں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ ابھی تک یہ فلاں فلاں جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا ہے. میں نے کہا جی کہ کچھ نہیں مل رہا. اور جو کالج والے ہیں, اچھا کالج والوں کا بھی موقف پولیس کے پاس تھا. انہوں نے مجھے بتایا جی کہ کالج والے کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ جو ایڈمیشن سیزن ہوتا ہے اس دوران کئی دفعہ کوئی لوگ اس طرح کی پھیلا دیتے ہیں, کوئی پرانی ویڈیوز آ جاتی ہیں یا کوئی اس طرح کی. تو جب میں نے ایسی بات کی, میں نے کہا کہ ابھی تک یہ بظاہر ٹھیک نہیں لگ رہی بات, تو کئی لوگوں نے میرے پہ اٹیک کرنا شروع کر دیے. کئی جو ہیں وہ خلوص نیت سے کر رہے تھے جی کہ یہ اس چیز کو ریپ کا انسیڈنٹ ہے, یہ اس کو غیر سیریس لے رہا ہے. اور کئی جو اس کیمپین کا حصہ تھے وہ تو چاہ رہے تھے نا کہ اگر اللہ نہ کرے کہ اگر یہ معاملہ نہیں بھی ہوا تو یہ ہم اس کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس کو یعنی کہ ایون لوگوں کو سمجھتے ایون جو سنجیدہ حلقہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو بھی کوئی 6-7 گھنٹے لگے ہیں. اور وہ بھی ایسے کہ جو ہی کوئی بات ہوتی تھی تو میں کوئی ایک اپڈیٹ لکھ دیتا تھا کہ ابھی تک یہ ہے. ادھر اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو لوگ اس سے بھی کنفیوز ہو رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے نالج میں ہے. اور اسٹوڈنٹ بھی جس انداز میں باتیں چلا رہے تھے تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ جو ہے کوئی چند ایک سیاسی لیڈرز تک محدود نہیں ہے کہ وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں. ادھر جو ہے یعنی کہ بچہ جو ہے وہ بھی اسی لت کا شکار ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں, ہیرسے پہ چل رہے ہیں. ہر ایک بندہ جب وہ ٹی وی کیمرہ کو دیکھتا ہے تو اس کا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ نہیں آئیڈیا, وہ فلاں سے میں نے سنا ہے, تو وہ میرا انٹرویو نہیں کرے گا. کہ اس لالچ میں کہ ہمارا انٹرویو ہونا چاہیے, وہ بھی اس طرح شو کر رہے تھے جیسے وہ آئی وٹنس ہیں. تو اوورآل یہ, اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس کا امپیکٹ کدھر تک گیا ہے کہ وہ اگلے دن اٹیک ہوئے, ایک گارڈ جو ہے بیچارہ مارا گیا. اور یہ میں ابھی انفراسٹرکچر پہ جو اٹیک ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو اوورآل کالج کی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں, جو اس کی ریپوٹیشن کو لاس ہوا ہے. تو اس سے جو مجھے لگا کہ ایک اس کا جو ایک میں یہ تو نیگیٹو سائڈ ہے, پازیٹیو سائڈ جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہمارے لوگ اتنے زیادہ فیک نیوز کے بارے میں پہلے سینسٹائز نہیں تھے جتنے اس واقعے نے کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوورآل اس کے دونوں پہلو ہیں. اور لیکن اس کی جو ایک سگنیفیکنس ہے کہ یہ کتنی ڈینجرس ہوتی ہے وہ ہمیں یہ ایک وی ہیو سین اٹ ان اے پرونوز فارم کے ایک باقاعدہ طور پہ یہ چیز ہم پہ اجاں ہوئی ہے کہ یار دیکھیں کہ جب بات پھیلتی ہے تو پھر اسی طرح یعنی کہ کئی لوگ جو ماب لنچنگ کے انسیڈنٹ ہے وہ بھی اسی طرح کی بہت ساری چیزیں فیک نیوز پر چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا فرحان ملک صاحب, پھیلانے کا مقصد یا مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اچھا سر, یہ جو ابھی حالیہ فیک نیوز چلی ہے یہ مطلب ایک الون انسیڈنٹ اگر ہم اس کو کہیں تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ایسے 5 واقعات ہیں جو کہ بالکل ایسے ہی ریپ یا زیادتیوں کے متعلق ہیں جو کہ ایک ہی محسوس سیاسی جماعت کی جانب سے پھیلائے گئے ہیں. 9 مئی سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جب پولیس لوگوں کے گھروں میں ریڈ مار رہی تھی اس وقت بھی یہی محسوس جو ایک گروپ تھا وہ یہ خبریں پھیلا رہا تھا کہ جی پولیس جا کر گھروں میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے. پھر 9 مئی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جب تحریک انصاف کی خواتین اریسٹ ہوئیں تو اس کے بعد کافی پارٹی لیڈروں سے بیان ہوا کہ جی جیل میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جن کو ان خواتین نے خود ٹی وی پر آ کر بولا کہ جی یہ غلط ہیں, ان کی ویڈیوز ان کی ساری سامنے آئیں. اس کے بعد سر یہ ہوا کہ کرگستان میں پچھلے دنوں فسادات ہوئے اور کرگستان میں فسادات کے دوران یہی محسوس جو ایک گروپ تھا وہ بچوں کو کالنگ کرتا تھا اور بچے ادھر بولتے تھے کہ جی ہماری جو ساتھی طالبات ہیں ان کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ پوری کی پوری فیک نیوز ہے اور اس کے بہانے پاکستان میں لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جی آپ حکومت کے خلاف اٹھیں, کرگستان میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور حکومت کچھ نہیں کر رہی. پھر سر ایک واقعہ بالکل اسی طرز کا 14 اگست کو ہوا ادھر اسلام آباد میں کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ جی میں بیلجیم کی شہری ہوں اور میرے ساتھ 5 دن جی زیادتی ہوتی رہی ہے. بعد میں جب پولیس نے تفتیش کی تو بالکل جھوٹا واقعہ نکلا اور وہ خاتون بھی راولپنڈی کی رہائشی نکلی, ان کا بیلجیم سے دور دور تک تعلق نہیں تھا. اور یہی اسپیسیفک جو گروپ تھا وہ یہ خبر پھیلانے میں جو ان سے شامل رہا. لیکن فرحان اس کو تو خواتین چھپاتی ضرور ہیں لیکن اپنے بارے میں یہ کہنا اور یہ پھیلانا یہ تو ناقابل یقین بات ہے. اب سر یہ جو 4 واقعات تھے اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی ایک لرننگ یہ ڈیولپ ہوئی کہ جب بھی وکٹم موجود ہوگا تو وہ بولے گا کہ میرے ساتھ واقعہ نہیں ہوا تو ہم جھوٹے پڑ جائیں گے. تو اس دفعہ سوچا کہ ہم ایک ایسا پرسونا ڈیولپ کرتے ہیں, ایک ایسی شخصیت ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو اب اگر کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ اس کے متعلق بولو کہ جی اس کے ساتھ زیادتی ہوگی, اس کا قتل ہو گیا, اس کو آئی سی یو میں ڈال دیا, اس کے والدین کو چپ کرا دیا گیا, اس کے والدین کو رشوت دے دی, اس کے والدین کو غائب کر دیا گیا. تو کوئی بندہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو کہ بولے کہ یہ بات جھوٹ ہے.
اور بالکل اسی پراپر پلاننگ کے تحت پھر بچوں کو بھڑکایا گیا. ہمیں پھر سوشل میڈیا پر محسوس جماعت کے جو لیڈران تھے تحریک انصاف کے, وہ نظر آئے کہ وہ بچوں کو بھڑکا رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے نکلو. پھر اس کے بعد ان بچوں کو بولا گیا کہ آپ لوگ ہمارے احتجاج میں شریک ہو. یہاں پر ایک بات کی طلباء کو داد دینی پڑے گی کہ وہ جیسے بھی انہوں نے خبر کے اوپر ریئیکشن دیا, لیکن وہ کم از کم کسی سیاسی پارٹی کے لیے اس طرح سے نہیں نکلے, تو اس چیز کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن اوور آل اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں کسی طریقے سے انارکی ہو, خانہ جنگی ہو, وہی 9 مئی والے حالات دوبارہ سے کریٹ. لیکن یہ اس بات کا بھی ثبوت ہو سکتا ہے نا کہ یہ کسی مخصوص پارٹی کا بنایا ہوا منصوبہ نہیں تھا. سر اس میں بالکل آپ کی رائے ہے, لیکن اس میں جو ایک فیکٹر آ جاتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو فسادات تھے یہ اس پیمانے پر نہیں پھیلے جتنی ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ صرف کالج تک محدود رہے. جو میرے خیال سے انیشل پلان تھا اگر اس کو پھیلانا تھا وہ یہ تھا کہ تمام کالجز میں یہ پھیل جائیں گے, لیکن یہ صرف ایک محسوس کالج تک یہ پھیلے رہے, اس سے آگے بچوں کا اس طرح سے ریئیکشن بھی نہیں آیا.